Mother Teresa سے I'm very impressed, a woman who worked for humanity. She is somebody I admired, and I met her 2-3 times in my life. Really? اچھا اچھا I met her 3 times. شیئر کیجیے نا ہمارے ساتھ. میں کلکتہ بھی جا کے ملی. انڈیا رہی پھر وہ آخری وقت؟ وہ کلکتہ میں رہتی تھی، کلکتہ میں. And I met her there. I went. ہمیں میاں صاحب مہربانی میاں نواز شریف کی میں کبھی نہیں بھولوں گی. انہوں نے ہمیں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا کلکتہ میں، ورلڈ کپ ہو رہا تھا، انہوں نے ہمیں بھیجا 5-7 ہم پارلیمنٹیرینس کو، 5-6 عورتیں تھیں، 5-7 مرد تھے، ہم سارے اکٹھے گئے. تو سب کو حساب تھا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب نے پوچھا. میں نے کہا میں نے مدر ٹریسا سے ملنا ہے. میں پہلے ان کو مل چکی تھی لاہور میں. آئی سینٹ ہر اے میسج. انہوں نے مجھے فوراً بلا لیا. آدھے گھنٹے کا مجھے انہوں نے ٹائم دیا. میں آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ. آئی تھنک وہ میرے لیے سب سے خوشی کی بات تھی اور سب سے اہمیت کی بات تھی کہ میں نے لگتا تھا کہ آئی میٹ گڈ ہیومن بینگ جو اتنا انہوں نے ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے. دیٹ واز مائی ہیپیسٹ مومنٹ ٹو ٹاک ٹو ہر. انہوں نے بہت دعائیں دیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہے. اینڈ شی اسپوک اباؤٹ کائنڈنیس، اباؤٹ پیس، اباؤٹ so many things to me at that time. 3 مرتبہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کی ملاقات ہوئی. ایک مرتبہ لاہور میں آئی تھی، اور لاہور میں آئی تھی. تو وہ ایک لمبا قصہ اگر میں تمہیں سناؤں تو اس میں تو آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا. میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. وہ ایسی بات ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی تو میں نے ریڈیو آن کیا. انہوں نے کہا مدر ٹریسا آئی ہوئی ہے لاہور میں. تو اس وقت شاہین عتیق الرحمان منسٹر تھی اور بہت اچھی منسٹر تھی اور بہت اچھا انسان ہے وہ. اس کو میں نے فون کیا. میں نے کہا سنیں مدر ٹریسا از ان ٹاؤن. اس نے کہا. میں نے کار پکڑی. اب دیکھیں مائی ہسبینڈ ہی واز سو سپورٹیو. ہی سیڈ ہیئرز دا کار، یو ٹیک دا ڈرائیور اینڈ یو گو ٹو لاہور، کیونکہ مجھے یہاں کام ہے، میں پھر آئی فالو یو. تو میں چلی گئی تو وہ جا رہی تھی. ضیاء الحق نے ان کو اپنا پرائیویٹ پلین بھیجا تھا. تو شاہین عتیق نے مجھے کہا کہ آپ ایئرپورٹ آ جائیں اور وہاں ان کو مل کے. میں سیدھی چلی گئی ایئرپورٹ ان کو ملنے. جب ملنے گئی تو پلین ڈیلے ہو گیا. 45 منٹس کے 1 گھنٹہ ہم وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھے ہیں. تو وہاں ہم ان سے باتیں کرتے رہے. ان سے بہت ہمارا ٹائم گزرا. میں اپنے بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی. ہم ان کو ملے. وہ پھر چلی گئیں پریزیڈنٹ کو ملنے، ضیاء صاحب کو ملنے چلی گئیں. واپس آئیں تو آئی واز دیئر ایٹ دا ایئرپورٹ ٹو ریسیو ہر. پھر ایس او ایس ولیج چلی گئی. وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی. پھر کیتھیڈرل میں چلی گئی. پھر چرچ میں. ادھر جہاں وہ جاتی تھی میں ان کو فالو کرتی. جب وہ جا رہی تھی تو ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی نرسری ہے. میرے بیٹا بنا ہوا تھا، اس کی نرسری ہے. تو اس کا نام تھا حسن نرسری. تو وہ اتنے لٹرلی اتنے مجھے وائٹ لیلیز لے کے آئی، جو نہیں ہے جو بڑے بڑے وائٹ لیلیز، ایمبریلسز جس کو آپ کہتے ہیں، وائٹ پیور وائٹ. میں نے کہا آئی ٹیک دس فار مدر ٹریسا. تو وہ کیتھیڈرل میں گئی. تو بس وہاں سے میں ان سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے جہاز پکڑنا تھا. تو میں نے ان کو وہ لیلیز دی. تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ہوپ یو ول ناٹ فارگیٹ می. تو اس نے کہا نہیں. تو انہوں نے وہ کہتی ہیں آئی ٹیک دیم ٹو کیلکٹا. وہ جہاز میں وہ لیلیز کلکتہ چلی گئی. تو یہ میری پہلی ملاقات تھی. دوسری ملاقات میری وہاں ہوئی کیلکٹا میں. بیگم صاحبہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اتنی عظیم شخصیت تھی مدر ٹریسا اور یہ طویل اچھی خاصی آپ کی ملاقاتیں رہیں، ان دونوں اور پہلی جو ملاقات رہی ایس او ایس ولیج میں بھی گئی. کئی ایک طرح سے ملاقاتیں رہی نا، کئی ملاقاتیں رہیں. اس میں کیا تاثر جو آپ کے ذہن میں رہ گیا، کوئی بات جو آپ کو بالکل اتنا اچھا یہ گاہے اکثر یاد آ جاتی ہو آپ کو کہ یہ اس ملاقات میں بات ہوئی تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ اچھا کام شروع کرتے ہیں نا، یہ نہ سوچو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کر نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نے کام کیسے شروع کیا. کہتے ہیں میں کلکتہ کی سڑکوں پہ میں گھوم رہی تھی اور ایک غریب آدمی سردی سے اور بخار سے پڑا ہوا اور ٹھنڈی رات تھی، اندھیرا تھا. میں لیمپ لے کے، اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، میں گزر رہی تھی. میں نے اس آدمی کو دیکھا، ایک انسان کو پڑا ہے اور ایسے کپ کپی لگی ہوئی ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور معلوم نہیں ٹانگا تھا اس زمانے میں، جو بھی سواری تھی اس کو اٹھا کے میں اپنے گھر لے آئی. گھر لے میرا ایک گراج جیسا تھا، ایک شیڈ تھا. میں نے شیڈ میں اس کو بستر ڈلوایا اور اس کو میں نے سوپ دیا گرم، اس کو کھانا دیا. وہ کوئی 5-10 دن میرے پاس رہا اور اس کی ہم نے خدمت کی. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم نے اس کو کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. وہ چلا گیا.
اس نے اپنے غریب لوگوں کو بلایا کہ اس طرح ایک عورت تھی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھی اور اس نے میری خدمت کی اور میں صحتیاب ہو کے آیا، ورنہ میں تو سڑکوں پہ مر جاتا. کہتے ایک اور آدمی میرے ایسے آ گیا، وہ بھی بیمار، ہم نے اس کو رکھ لیا. پھر اسی طرح اس نے کوئی کرتے کرتے کہتے تھوڑے عرصے میں کہ 10-12 لوگ آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ شیڈ تو پورا نہیں ہوگا. پھر ہم نے کہا ہم شیڈ لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور شیڈ بنایا، پھر وہ نہ پورا ہوا. پھر ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو کام نہیں بنے گا، وی ہیو ٹو میک اے ہوم آف چیریٹی. پھر کہتے ہم نے کوئی ایک بنایا، کوئی ایک اور مکان سا یا کوئی شیڈ سا بنایا. تو اس طرح کہتی وہ بنتے گئے. مگر ایک قصہ اس نے کہا کہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک کپل آیا، ینگ کپل، بہت، وہ بامبے سے آئے اور بہت امیر ماں باپ کے بچے تھے. تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دیکھیں آپ، ہماری شادی ہو رہی ہے، وہ آپ بہت سادگی سے کرتے ہیں اور آپ کروڑوں روپے ہماری شادی پہ لگائیں گے، وہ پیسہ آپ ہمیں دے دیں، بس ہمیں چاہیے وہ پیسہ آپ ہمیں دیں. وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ ود دیٹ منی. ماں باپ نے کہا اگر گڈ کرنے یہ تو لے لو. جو بھی ان کا بجٹ تھا، لاکھوں میں تھا، کروڑ میں تھا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، بہت پیسہ تھا. انہوں نے جہاز پکڑا، وہ کلکتہ گئے، سارے پیسے مدر ٹریسا کو دے دیے کہ وی گاٹ میرڈ اینڈ وی تھاٹ واٹ کوڈ بی بیٹر کہ ہم نے یہ آپ کے چیریٹی کو دے دیا. تو کہتے اس طرح کے لوگ ہیں جو مجھے آ کے چیریٹیز، ڈونیشنز، ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ غریب کے لیے، ضرورت مند کے لیے استعمال ہوگا. تو دین شی گاٹ سو مچ چیریٹی. ان کی جو سسٹرز آف چیریٹی تھی نا، لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، وہ کبھی وہ نہیں کرتی تھی، کیا کہتے پانی پیتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، چائے بسکٹ کچھ نہیں. کہتے ہیں ہم جب گھر واپس جائیں گے اپنے جہاں رہتی تھی، لاہور میں بھی تھی سسٹر آف چیریٹیز، وہاں واپس جاتی کہ وہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں آرڈر کہ ہم کسی کے گھر میں کھانا کھائیں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو آپ کہتے ہیں نا، آئی کین سی شائن ان یور آئیز نا، وہ جو میموریز ہیں ان کی ملاقات کی اور ساری جو ہے. He was جیسے کہ اللہ، دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کو مانے، وہ ایک خدا کو مانتی تھی، there's one God، اور پھر اس اللہ کی خاطر اس نے کام کیا. جی جی. اور ہمارے یہاں بہت نیک لوگ ہیں. جی آپ دیکھیں ہمارے ایدی صاحب جو تھے، ہمارے ہاں اب لوگ بہت چیریٹیز دیتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پتہ ہی بھی نہیں ہوگا کہ کتنا دے گے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے ایدی صاحب نے بھی جو ہمارے ہاں کام کیا وہ بھی کمال کا، وہ ان کا بھائی تھا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ادھر تھی اور یہ بھائی ادھر. ہاں بالکل صحیح. ایدی صاحب کو بالکل صحیح، وہ ان کا بھائی تھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بڑی عمدہ بات کی آپ نے بیگم صاحبہ کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی اس کا عقیدہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر جو لیکن اگر وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے، اور دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی حضور پاک نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ وہ ان کے اوپر کوڑا پھینک گئی، پھر بھی اس عورت کو انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر وہ اسلام قبول کر لیا. تو اگر پیار کے ساتھ لوگ پیش جیسے آتے ہیں، ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں بہت کنورٹ ہوئے ہیں. اب تم یورپ میں دیکھو، انگلینڈ میں دیکھو، امریکہ میں تم کتنی مسجدیں دیکھو گے. پہلے 2-4 مسجد کا آپ سنتے تھے، تو اب تو ہر کمیونٹی میں مسجد ہے. 2 ایسے لوگ، ایک جنہیں آپ جانتی تھی ذاتی طور پہ، ایک جنہیں نہیں جانتی تھی، اور وہ اب اس دنیا میں نہیں، ان میں سے سب سے پہلے کسے ملنا چاہیں گے آپ؟ جو میری آئیڈیل تھی نا وہ تھی فاطمہ جناح صاحبہ. شی واز بیکاز وہ سمپلسٹی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ وہاں سے آئیں اس ملک میں نا، اور اپنا بھائی کے ساتھ کام کیا، اور جناح صاحب، اور انہوں نے آپ کو پاکستان بنا کے دیا. اور آج پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، سب کچھ ہے آپ کے لیے نا. اور جو ذاتی آپ کے یعنی کہ تعلق میں یا جاننے والے لوگ تھے؟ میں اپنے والد سے ملنا چاہوں گا. والد صاحب سے. اور فاطمہ جناح صاحبہ سے کیا ایک سوال پوچھیں گی آپ؟ میں ان سے پوچھوں گی کہ ہم کئی چیزیں غلط کر گئے، کوئی طریقہ کار ہوگا جو آپ ہمیں ابھی بھی سمجھا سکیں، یا قائد اعظم صاحب ہمیں کوئی طریقہ کار ہو کسی کے دل میں ڈالے اللہ تعالیٰ کہ ہم انہی کی طرح اپنے ملک کی سارے لوگ خدمت کر سکیں.
ایک ہوتا ہے نا کوئی طریقہ کار اسپرچولی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ یو نو ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ اینڈ وی فالو دا فٹ وہ جو میں پوچھ رہا تھا ریورس کر سکے کچھ. ریورس کر سکے تو بالکل. آئی تھنک ینگ جنریشن ہمارے بہت سارے لوگ ہیں who do want to follow the footsteps but ان میں رکاوٹیں ہیں. بٹ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور ترقی کی طرف جا رہا ہے اور چل پڑا ہے. یہ فرمائیے کبھی ایسا لمحہ آیا زندگی میں کہ آپ کو لگا ہو کہ اچھا بہت مایوسی ہوئی ہو کسی بھی حوالے سے؟ پاکستان علیحدہ ہوا تھا نا, اور جب جنگ ہوئی تھی اور ہمارے کوئی 90,000 لوگ وار پرزنرز بن گئے تھے, پریشان بہت ہوئے تھے. ایسے لگتا تھا کہ کوئی جیسے بہت اداسی, بہت غم, اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ ہم اس تکلیف سے نکلیں گے کیسے, کہ ہم آدھا ملک گوا بیٹھے اور یہ ہمارے حملہ کر کے اور یہ ہندوستان نے جو یہ کیا ہم اور یہ سارا کچھ ہوا. That was the saddest part. When we lost half the country and when the Quaid-e-Azam had given to us everything, اور جو بھی وجوہات تھے وہ اتنی دور تھے کہ اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے. بیگم صاحبہ یہ فرمائیے کہ کسی چیز سے خوف آتا ہے جسے کہتے ہیں کھٹکا لگا رہتا ہو؟ پہلے تو جن بھوت سے ڈرتے تھے جب بچے تھے, اب وہ ڈر بھی ختم ہو گیا, تو اب کس سے ڈرنا؟ اب جن بھوتوں سے نہیں ڈرے تو باقی جن بھوت ہم خود بن گئے. آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز ہے جی, I'll be very honest, my relaxation used to be walking, music, books. کیسا میوزک سننا پسند کرتی ہیں؟ مجھے کلاسیکل, سیمی کلاسیکل, ماڈرن, لائٹ سانگز, ہر قسم کا میوزک. یہ جڑا ساڈی پٹی دا ہے لالے دا, منصور ملنگی دا, ایک تو سنے کہ نہیں؟ اپنا عطاءاللہ خان, ہاں عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی جو میرا رشتہ دار ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, بیٹوں کی طرح ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. اس کے جو آواز بھی ہے, اس کے جو گانے ہیں, مجھے سب سے اچھے وہ لگتے ہیں. منصور ملنگی نے سنے؟ نہ, میں اپنا صرف عطاءاللہ سنوں گی بس. آپ کو پتہ ہے ان کو ٹریڈ میں سب لالا کہتے ہیں. لالا؟ ہاں لالا سے. لالا اس لیے کہ ہماری زبان میں بھائی کو لالا کہتے ہیں. لالے دا کیڑا گیت تن یاد آندا ہے اس ویلے رائٹ ناؤ؟ میں کو بہت آندا ہے اس کا, پتہ نہیں اب مجھے اس کا بول نہیں آتے. وہ پتہ نہیں کن میں پتہ نہیں اس طرح کا وہ ہے اس کا گانا کہ بھئی وہ برسات کی بھئی کچھ وہ ہے. It's beautiful songs but I can't remember his words. کتنی اوریجنل وائس ہے نا. اوریجنل یہ تھے لوجی گالے کہ وہ سارے پاکستان وچ اس دی آواز گئی ہے, یورپ وچ گئی ہے, انگلینڈ جتھا امیگرنٹس ہیں, جتھا انہاں کو وطن دی یاد آندی انہاں کو عطاءاللہ یاد آتا ہے. عطاءاللہ is a legend, he's a name, and اللہ نے اس کو وہ ایسی آواز دی ہے کہ میں آپ کو, یہ اللہ کی دین ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ جس درد کے ساتھ وہ گاتا ہے وہ سب, he is absolutely, جس کو کہتے ہیں نا, جس کو سکتے ہیں نا ڈوڑے, اصلا اپنی زبان میں ڈوڑے آکھتے ہیں, وہ گاتا ہے نا, اس جیسا کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور بہت لطف آیا ہوگا آپ کو آج کا شو دیکھ کر. ایک ایسی سیاسی شخصیت جن کی سیاسی ایک حیثیت ہے اور وہ ایک ماں بھی ہیں, تو زندگی کا جو بھی تجربہ ان کا رہا, سیاست کے حوالے سے بھی, نجی زندگی کے حوالے سے بھی, وہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا. آئی ہوپ کہ آپ کو لطف بھی آیا ہوگا, اور ذکیہ صاحبہ کی جو گفتگو تھی سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے, اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.